صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روى عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني لا أجد في بدني ضعف فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الضعف وقال لي يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطيني به قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه القمر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا ولدي وقرة عيني فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم منا جدك نائم تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قلت نعم يا بني إن جدك وأخاك تحت الكساء فأقبل الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء قال وعليك السلام يا ولدي قد أذنت لك فدخل الحسين عليه السلام معه تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسنين علي بن أبي طالب عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا ابن أم رسول الله
فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا ولي الله، يا علي قد أذنت لك. فدخل علي عليه السلام معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أقبلت فاطمة سلام الله عليها نحو الكساء وقالت السلام عليك يا أبتاه، السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ وقال وعليك السلام بضعتي ويا قرة عيني يا فاطمة قد أذنت لك. فدخلت فاطمة معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فلما اكتملوا جميعا تحت الكساء قال الله تعالى يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ قال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من اختاره الله، إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ قال نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم بلا أن يتفرق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. فقال علي إذا والله فدنا وفاز الشيعة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. فقال رسول الله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم لله وفرج الله همه ولا مغموم لله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فدنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين وبالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے، تھوڑی فہرست لمبی ہے لیکن پڑھنا سارے مومنین کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب، اسماعیل نجبی صاحب، ذیشان ادر جوادی صاحب، محمد حسین ناصری صاحب، شیخ علی نجفی صاحب، صابرہ بھائی جیون، محمود بھائی وکیل، عباس بھائی وکیل، جیون فیملی، وکیل فیملی، بردان والا فیملی، تمام مومنین. اس کے بعد سلطان بھائی کیشوانی، مریم بھائی کیشوانی، احمد حسین بھائی کیشوانی، ممتاز بھائی کیشوانی، محمد حسین بھائی کیشوانی، ناصر بھائی کیشوانی اور کیشوانی فیملی کے تمام مومنین.
ایک اور صلوات پڑھیے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی، خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اَیَحْسَدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا لوگ حسد کر رہے ہیں اس بنا پر کہ ہم نے اپنی رحمت اور فضل سے کسی کو کوئی چیز عطا کی ہے۔ فَقَدْ آتَيْنَا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا کیا۔ حضرات گرامی، آج میں نے وہ فہرست جو مجھے دی تھی وہ تھوڑا سا میں نے اپنی طرف سے اس میں چینج کیا۔ پہلے کوئی اور موضوع تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ منفی بات کر رہا ہوں تو پہلے وہ کر لوں، اور کل کلاس ہوگی تو میں پازیٹیو بات کر کے اور شکر کے اوپر بات کر کے مکمل کر لوں۔ قرآن میں ایک اور موضوع جس کو خداوند عالم نے بہت تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، وہ ہے حسد۔ حسد اب اگر آپ جو آج میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو جب بھی اللہ کا فضل کسی پر نازل ہوتا ہے، جب بھی اللہ کی رحمت کسی کو ملتی ہے، اور الفاظ کے بدل کر کہہ دیں، ایک صلوات پڑھیے، محمد علیکم السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی اللہ کی نعمت کسی کو ملتی ہے تو 4 طرح کا ریئیکشن اس کا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی انسان کے سامنے جب اللہ کی نعمت اسے ملتی ہے تو 4 طرح کا ریئیکشن بالکل پایا جاتا ہے، اور تقریباً ہر میں ہے۔ حتیٰ جس صفت کی میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج بڑے بڑے ماہرین جو نفسیات کے ہیں وہ کہتے ہیں وہ 3 سال سے پیدا ہو جاتی ہے، بچہ 3 سال کا رہتا ہے اس وقت سے اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو حسد سے خالی ہو۔ تمہیں کرنا یہ ہے کہ دھیرے دھیرے اپنے وجود کو حسد سے پاک کر دیں۔ اب یہ پاک کر پاتے یا نہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ کا رسول کہتا تھا کہ تمہیں ہمیشہ کوشش کرنا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے اپنے وجود سے باہر نکال دو۔ اب وہ ریئیکشن سن لیجئے کہ جو ریئیکشن ہر انسان میں جب کوئی نعمت انسان کو ملتی ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اس کو ملتی ہے، تو 4 طرح کا ریئیکشن آتا ہے۔ ایک ریئیکشن تو یہ ہے، میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس بھی ہو تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کو ایک بڑا علمی لفظ ہے حسد کے مقابل میں، اس کو کہتے ہیں غبطہ، کہ مجھے اللہ نے دی ہے، میں خوش ہوں، اس بات سے بھی خوش ہوں کہ مجھے بھی دیا اور کسی کو بھی دے، مجھے اس سے کیا لینا ہے؟ تو اس کے پاس بھی ہو سکتی ہے، میرے پاس بھی ہے، تو اللہ نے مجھے دیا ہے، کسی اور کو دے گا تو مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ لیکن اسی کے مقابل میں آتا ہے، نہ میرے پاس نہ اس کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 100% برا ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیوں چاہتے ہو دوسرے کے پاس بھی نہ ہو؟ اسی کو کہتے ہیں حسد۔ آپ کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہے، آپ چاہتے ہو وہ ختم ہو جائے، اس کو ہم کہتے ہیں حسد۔ میرے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ ہو۔ ایک صورت یہ ہے، مجھے اللہ نے دیا ہے، اب یہ کسی کو نہ دے۔ کبھی آپ سوچئے گا کہ جناب سلیمان نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے ایک ایسا ملک دے دے جس کے بعد کوئی ملک نہ ہو، کہا نہیں ہے سلیمان یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں آپ کہو کہ آپ کو بڑی حکومت اللہ دے دے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانوں میں یہ خواہش جب اس حد تک پائی جاتی ہے تو ہمارا کیا سوال ہے؟ ایک صلوات پڑھیے، محمد پایا جانا عیب نہیں ہے، اس کو آپ اپنے وجود میں نگیٹو
نہ بننے دیں، ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو ایک چیز یہ ہے کہ میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بخل، کنجوسی، کہ میرے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ ہو۔ اچھا، دوسرے کے پاس ہو میرے پاس نہ ہو، یہ بھی ایک، یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ اس کو دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس نہیں ہے، نہیں صحیح، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ایثار ہے آپ کے پاس، مجھے نہیں تو کیا، اس کے پاس تو ہے۔ لیکن آپ اگر قرآن پڑھیں تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جب ہم کسی کو دیتے ہیں نعمت تو قرآن نے مضارع کا لفظ استعمال کیا، ام یحسدون الناس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسد آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آج آپ کبھی سوچئے کہ کیا، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ واقعی ایک سوال ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ امام آج تو مولا ہمارے نہیں ہیں؟ آج تو اہل بیت کی فرد میں سے امام زمانہ پردے غیب میں ہے، وہ بھی پردے غیب میں ہے۔ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آج بھی امام علی علیہ السلام سے حسد کرنے والے ہیں؟ ایک سوال واقعی ہے، کوئی مولا تو نہیں ہے آج، بی بی تو نہیں ہے، اہل بیت تو نہیں ہے، تو کیا آج بھی ہے کوئی؟ تو آپ دیکھیے، اپنے قیاس نہ کریے، یہ تو اللہ کہہ ہی نہیں رہا کہ تمہاری بات کر رہا ہوں میں، اللہ کہہ رہا ہے یحسدون الناس، انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو حسد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اب تو اہل بیت نہیں ہے نا بھائی، بات ختم ہو گئی۔ جو ان کے پاس تھا پاور، وہ تو امام زمانہ کا، اچھا امام زمانہ بھی آج تو غیبت میں ہے، تو اب کائے کا حسد ہے؟ لیکن آپ تاریخ اٹھائیے، آج خالی آپ دیکھ لیجئے، آج بھی ہے اور پہلے بھی تھا۔ میں تاریخی ایک چونکہ بات ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، آج بھی جو لکھنے والے ہیں ان کے دلوں میں کتنا امام سے حسد ہے۔ جب امام کے، میں نے ایک جگہ پڑھا تاریخ بصرہ میں، تاریخ بصرہ، اور تاریخ بصرہ میں یہ ایک واقعہ رونما ہوا، ایک داستان رونما ہوا۔ وہ داستان کیا تھی؟ وہ داستان یہ تھی کہ چیف جج وہاں کا، بصرہ کا، وہاں قافلہ ایک جانے لگا حج کرنے کے لیے۔ اب یہ قافلہ جا رہا ہے تو ہر آدمی کہتے بھائی التماس سے دعا، میرے لیے دعا کرنا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ دعا کرنا ہے نا۔ اب یہ جو قاضی صاحب تھے انہوں نے قافلہ جو گیا کسی آدمی ان کے پاس کہ آپ چیف جج ہیں، قاضی ہیں، میں جا رہا ہوں حج پہ، تو اگر آپ کچھ کہیں تو میں آپ کے لیے لے آؤں گا یا مثلا آپ کا خیال رکھوں گا۔ انہوں نے کچھ لانا نہیں ہے، جا کر پیغمبر سے کہہ دینا کہ علی سے کیا دیکھ کے شادی کر دیا بیوی کی۔ اب آپ دیکھیے، مولا کو تو ہمارے گزرے ہوئے اتنے سال ہو گئے، اتنے سال کے باوجود ہی حسد کر رہے ہو، کیا دیکھا ہے امام کو کہ آپ نے شادی کر دیا؟ پھر اس نے جسارت کی، علیہ باللہ، اس نے جسارت کی۔ اس نے کیا علی کے سر پہ بال نہیں تھا یہ آپ کو پسند آیا؟ یا علی کا جو ہے قد بہت لمبا نہیں تھا یہ پسند آیا؟ اس نے جو بکواسی چاہ کر میرا پوچھ لینا پیغمبر سے، اور میرا یہ سوال پیغمبر سے کر کے آ جانا۔ مجھے تو خالی یہ جملہ آپ کو سنا تھا کہ مولا جب اس وقت تھے تو حسد کرتے تھے تو سمجھ میں آتا تھا کہ پاور چھن جائے گا، لیکن جب مولا نہیں ہے تو پھر کس چیز کا حسد ہے نا ایک سوال۔ لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا قانون بھی ہے، محسود بننا، حاسد نہ بننا۔ آپ ایسے بنو کہ آپ سے حسد کریں، خود حاسد نہ بنو، ٹھیک ہے؟ لیکن حسد ایک ایسی چیز ہے، میں نے کہا جو پیدا ہوتی ہے 3 سال کی عمر سے۔ آپ کبھی چھوٹے بچوں میں حسد دیکھنا ہو تو 2 چھوٹے بچے ہوں، ایک بڑا اور چھوٹا ہو، دیکھ سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے ماں دیکھے، بڑا بچہ آپ تک گود میں رہتا ہے تو آپ چھوٹے کو اٹھایا ہے تو چلاتا ہے، مجھے لو،
کیوں یہ چلاتا ہے؟ اس کو لگتا ہے کہ اس نے میری چھین لیا ہے۔ آج جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا چھینا؟ ان کو لگتا تھا باپ کی محبت ان کو مل گئی، ہم چھین لیں، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو ایک جیسا میں نے بنایا نہیں۔ تو اگر آپ کو ایک جیسا، مجھے ایک جیسا بنایا نہیں، تو ایک چیز آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، ایک چیز میرے پاس آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس میں حسد کیا کرنا؟ آپ اپنی جگہ پہ اللہ کا شکر کرو، میں اپنی جگہ پہ اللہ کا شکر کروں۔ تو یہ منفی تصور کیسا بات ہے؟ میرے پاس آ گئی تو آپ کو آنا نہیں چاہیے، اگر آپ کے پاس ہے تو ختم ہونا چاہیے۔ ہے نا ایک سوال کہ بھئی یہ تصور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھیے جہاں بھی اسلام نے حسد کی بات کی ہے، کہا کفر کا ایک بنیادی رکن حسد ہے، اور حتیٰ یہ تک کہا ہے کہ اگر حسد میں ہے آپ کے پاس شدت پائی گئی تو کافر بن جائیں گے، آپ کافر بن جائیں گے۔ اب ایک مثال میں نے امام علیہ السلام کی اور وہ اس کی دی، مجھے تو خالی اشارہ کرنا تھا کہ آپ دیکھو اس حد تک چیز پائی جاتی تھی۔ ایک اور صلوات پڑھی ہے محمد وعلى دیکھیے کچھ چیز مفت میں مل رہی ہے، وہ بھی آج شب جمعہ ہے تو صلوات سب سے بڑی رحمت کی بات ہے۔ صلی اللہ محمد وعلى۔ تو ایک حسد جو ہے، ایک یہ، اب ایک آیت میں پڑھتا ہوں، وَدَّ كَثِيرٌ من اہل الکتاب، وَدَّ كَثِيرٌ من اہل الکتاب، وہ کیا ہے؟ لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش یہ جو مسلمان ہو گئے ہیں ان کو ہم پلٹ کے کافر بنا دیں۔ ایک سوال یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں کیسے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں، ان کے دل میں خواہش ہے، یہ بہت دوست رکھتے ہیں کہ جو مومن ہو گئے ان کو پلٹا کر یہ کافر بنا دیں۔ کیوں؟ حسدن، یہ طاقت ان کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں ہم سے ان سے بھی چھن جائے وہ۔ آپ دیکھو یہ کتنی عجیب بات ہے، میرے پاس ایک چیز نہیں ہے، میں چاہتا ہوں دوسرے کے پاس ہے وہ چھن جائے، مجھے نہیں چاہیے وہ۔ اگر تمہیں چاہیے تو دروازہ کھلا ہوا ہے، حاضر ہے، اسلام قبول کرو، تمہارے پاس بھی آ جائے گی۔ نہیں، مجھے وہ نہیں چاہیے، لیکن کسی اور کے پاس ہے وہ بھی نہیں چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک ایسی بدترین صفت ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن نے ایک جگہ کہا ہے یہود اور عیسائی کو پرابلم کیا تھی رسول اللہ سے؟ حسد۔ اچھا بھئی تم اپنے مذہب پہ تھے، میں اپنے مذہب پہ، آپ کو کیا پرابلم تھا؟ لیکن وہ کیا مسئلہ تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ توریت میں بھی رسول اللہ کا ذکر ہے اور انجیل میں بھی ذکر ہے۔ اب چونکہ دونوں جگہ ذکر ہے تو اگر کہہ دیتے نہیں آپ آئے ہیں، آپ نبی ہوں گے، ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز معلومات نہیں ہے، تو بات ختم ہو جاتی، آپ اپنا کام کیجیے ہم۔ لیکن اب ان کا مسئلہ یہ تھا، ان کے وہاں ہے رسول اللہ کہہ رہے ایمان لاؤ، تو اب ان کے پاس راستہ کیا ہے؟ اب راستہ یہی تھا، ایک تلوار لے کر آیا اور عیسائی جزیہ لے کر آئے، ایک تلوار لے کر آیا اور ایک جزیہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حسد کرنے والا کیا ہے، انتہائی قدم اٹھائے گا۔ اسی لیے ایک جملہ حدیث کا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ اس کی عظمت کو سمجھیں۔ واقعاً حدیثوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ایسے نتیجے کی طرف پہلے سے آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ ہوش مند ہیں تو آپ یقین جانیے اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ اب ایک جو ہے، میں ایک حدیث خالی پڑھتا ہوں، کہتا دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، ہے نا؟ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن وہ ایک دن بھی چین سے نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ان کا؟ بھائی تمہارے پاس ہر چیز ہے، اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا، اللہ نے تمہیں اولاد دی، تو اللہ تمہیں گھر دیا، سارے ماں باپ دیے، اللہ نے پیسے دیے، گاڑی دی، دولت، سب کچھ دیا، تو پھر کیوں خوش نہیں ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ حسد کر رہا ہے۔ اماں فرماتے تھے لا عیشہ، اس آدمی کو کوئی عزت اور راحت دنیا میں نہیں ملے گی جو حسد کرتا ہوگا۔
کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا. کبھی اس کی زندگی میں یہ راحت کی سانس جو لینا ہے وہ لے نہیں سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تمنا ہوگی وہ چلا جائے، وہ چلا جائے، وہ چلا جائے، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو. اور اس کی خواہش کے مطابق تو دنیا چلنے والی نہیں ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ یہ جو سورہ آپ پڑھتے ہیں آخری پارے میں، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھیے آپ. ایک خاص پیغام اللہ کا اس میں ہے، اور وہ بھی حاسدوں کے لیے، حاسدوں کے سے بچنے کے لیے. ایک اور صلوات پڑھیے، محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے. دیکھیے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے لوگوں کو پیچھے بیٹھنے کا شوق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے جو قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون، جو آگے آگے رہنے والے وہ ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے. تو جو آگے رہنے والے وہ پیچھے کیسے بیٹھتے؟ لیکن عجب ہے، شاید مولویوں کا خوف اتنا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی آگے آنے کی، ان کو بار بار بلانا پڑتا ہے. اب اس کی وجہ تو نہیں جانتا ہوں میں، لیکن یہ ہر جگہ دیکھا بھائی 4 بار کہنا پڑتا ہے آج ہی کہنا چاہیے، آگے چاہیے، کیا چاہیے ہو. تو اب بات گزر نہ چلا. آپ یہ سورہ پڑھیے، قل اعوذ برب الفلق. اے انسانوں اللہ سے مدد مانگو کہ اللہ تمہیں بچا لے. ٹھیک ہے. فلق، آپ فلق جانتے ہیں، کہتے ہیں فلق کیا ہے؟ فلق کہتے ہیں اوپر سے. قل اعوذ برب الفلق یعنی اوپر سے جو مصیبت نازل ہونے والی ہے آپ پناہ مانگ لو کہ اے اللہ اوپر کی مصیبت سے بچا دے. تو ہی بچا سکتا ہے، کوئی اور نہیں بچا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ من شر ما خلق تو ہے، اے اللہ بچا لے سارے مخلوقات کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے. اس کا مطلب یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے انسان وہ آپ کے لیے بلا کا سبب بن سکتے ہیں. اچھا ایسا ہوتا بھی ہے. آپ دیکھیے ایک آدمی آپ سے مل رہا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے مصیبت کا سبب ہے یا رحمت کا سبب ہے. یہ تو رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مصیبت ہے یا رحمت ہے، بغیر رہے تو آپ کو جان ہی نہیں سکتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جب ملاقات ہو رہی، تمہارا علم کم ہے تو تم پہلے سے اللہ سے پناہ مانگ لو. اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ علاج سے بہتر کیا ہے؟ احتیاط. آپ ہی پہلے سے قدم لے لیجئے. تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم پناہ مانگو ساری مخلوقات سے. خلق کا لفظ استعمال ہوا، قل اعوذ برب الخلق من شر ما خلق. مخلوقات سے پناہ مانگ لو. ومن شر حاسد اذا حسد. میں ایک عجب جملہ اس آیت میں یہ پڑھتا ہوں جب، تو ایک طرف ساری مخلوقات ہیں اور ایک طرف حسد. ابھی ہم سوچ سکتے ہیں یہ، یعنی ہاتھ کروڑوں اربوں مخلوقات خدا ہے. اللہ کہے ان سے پناہ تو مانگو ہی، لیکن ان انسانوں کی حسد سے پناہ مانگ لو. یعنی ان کا مرتبہ اور ان کا برابر ہے. تو تمہیں بچنا ہے تو تمہیں یہ بات کو بہت اچھی طرح سے احساس کرنا ہے. اسی لیے ایک روایت سناتا ہوں جو آپ کو اور مجھے پلو سے باندھ کے رکھنا چاہیے. پلو سے جانتے ہیں نہیں؟ بہت سارے لفظ بولتا ہوں تو ایک بار سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں. پلو کہتے ہیں روپٹہ جو ہے کہ کونا، کہتے ہیں پلو سے باندھ لینا. ٹھیک ہے. اگرچہ پلو سے باندھنے کا ایک اور محاورہ بھی ہے، وہ میں نے آپ کو نہیں سنانا چاہتا ہوں کہ ایک اور محاورہ ہے پلو سے باندھ کے رکھو، لیکن میں اب اس کو نہیں سناؤں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل. اب وہ حدیث سن لیجئے. فرماتے تھے کہ ائمہ فرماتے تھے دیکھو اللہ نے انسانوں کے اندر چونکہ حسد کثرت سے پایا جاتا ہے، اس لیے تم کسی نعمت اسپیشل لینا چاہتے ہو تو کسی کو بتائے بغیر لے لو. کسی کو دکھانے کی کوشش نہیں کرنا. کوئی بھی چیز لینا چاہتے ہو تو میرے لیے اسپیشل ہے، کسی کو بتائے بغیر لے لو. کیوں؟ تاکہ اس سے حسد نہ ہونے پائے. تو آپ یہ اصول یاد رکھنے کی ہے ہمارے بچوں کو کہ جب بھی آپ کوئی اسپیشل چیز آپ کے پاس ہو
تو کسی کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ پورے آپ کے لیے آپ کو دے دیا اللہ نے, آپ رکھیے اپنے پاس. ٹھیک, اس کو بخل نہیں کہا جاتا ہے, یہ بات یاد رکھیے, اس کو بخل نہیں کہا جاتا ہے. بخل میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بخل کس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ساری مخلوقات ایک طرف اور حسد ایک طرف, تم اللہ سے پناہ مانگو. اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ حسد کا مرتبہ کیا ہے تو اسی سے جان لو کہ اگر تم حسد کا شکار ہو گئے تو ایک بڑا مسئلہ ہے تمہارے لیے زندگی میں. اس لیے کہ حسد, ائمہ فرماتے تھے جب تک انسان قبر میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک ختم ہوتی ہی نہیں. کتنی عجیب بات ہے, آپ اپنے وجود سے اس کو دور ہی نہیں کر سکتے الا یہ کہ آپ قبر میں چلے جائیں. اسی لیے آپ دیکھیے کتنی حدیثیں اس موضوع کی پائی جاتی ہے, کتنی حدیثیں ہمارے پاس ہیں جن حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کیا کہ الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. اے انسانوں جان لو, حسد تمہارے ایمان کو اسی طرح نگل جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو نگل جاتی. ایک اور حدیث میں تھوڑا کہا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ختم ہو جائے گا. اور مثال کیا تھی, کہتے جیسے نمک پگھل جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں چلتا, اسی طرح حسد کیا کرے گی, تمہارے ایمان کو ختم کر دے گی. ٹھیک ہے, تو ایک چیز عجیب ہے, آپ کبھی سوچئے کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے اور آپ کو ان حاسدوں کے شر سے بچائے رکھے. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی مصیبت سے بچنا تو کیا کرنا ہے آپ کو. کئی طریقہ بتایا, میں ایک طریقہ آج کے لیے بہت مناسب بتا دوں. فرمایا جتنی زور سے صلوات پڑھو گے اتنی جلدی حسد نکل جائے. یہ عجب ہے صلوات کا اثر ہے کہ حسد سے نجات پانا چاہتے ہو تو تم زور سے صلوات پڑھو. پوچھا اس کے پیچھے راز کیا ہے, فرمایا صلوات محبت کی بنا پر پیدا ہوتی ہے اور جہاں محبت ہوگی حسد خود بخود نہیں ہوگی. ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآلہ. یہ بھی ایک عجب اثر ہے. اور فرمایا کہ اگر حسد کا علاج کرنا ہے تو ایک راستہ یہ بھی ہے. ایک راستہ اور حسد کا ہے, ولی خدا کو اپنے ساتھ کر لو. لیکن ولی خدا کی فکر ہوگی تو ساتھ کریں گے نا. یہ بھی تو ایک ہے مسئلہ کہ ہم ولی خدا کو کبھی ساتھ رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ولی کو اپنے ساتھ رکھیں, یا الٹا کہہ دیں ہم ولی خدا کے ساتھ چلے جائیں, ساتھ رکھنے کے بجائے ہم ان کے ساتھ چلے جائیں. لیکن آپ دیکھیے آج جو ہے مسئلہ ولی خدا کے ساتھ بھی ہے, یہ پردے غیب میں ہے تو بھی حسد ہے. اسی لیے آج جو روایتیں کیوں کہتی ہیں کہ اب آپ کوشش کرنا ہے, آپ کو اپنی زندگی میں آپ کو اور مجھے کوشش کرنا ہے کہ دھیرے دھیرے ہم کیسے نکالیں. میں نے کہا ایک مثال, یہ ایک چیز جانتے ہیں آپ کہ جس چیز سے حسد ہو, مثلا آپ کو کسی سے حسد ہے, اس کے سامنے کثرت سے تواضع کرو. آپ کو ایک دیکھ کے, ایک آدمی کو دیکھ کے غصہ آ رہا ہے نا, اس کو دیکھ کے غصہ آتا ہے, تو آپ کیا کرو, اس کے سامنے بار بار جاؤ. ایک دن ایسا آئے گا جب آپ کو اس سے محبت ہو. تو جو اماموں نے علاج بتایا ہے وہ بہت سٹیک ہے, آپ کر کے دیکھ لیں کہ جو بھی انسان حسد کرتا ہو کسی بھی چیز سے, اس لیے کہ حسد کا مصداق بہت سارا ہو سکتا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ بچے ہمارے اور آپ, ایک اہل بیت کی محبت ہی ہے جو ان کو حسد سے بچا سکتی. اور ابھی کس کی, اپنے تو چھوڑ دیجئے, جو اغیار کی حسد ہے اس سے بچانے کے لیے ایک سیدھا راستہ کیا ہے, اہل بیت. اسی لیے شاید واقعی ایک جملہ میں جب یہ آیت کا پڑھتا ہوں اور واقعی یہ بات سچائی حقیقت پہ مبنی ہے, وہ کیا ہے بات کہ بھئی تمام انبیاء میں سے کسی نے اپنے زحمتوں کا صلہ نہیں مانگا, کسی بھی نبی نے اجرت طلب نہیں کی, حتیٰ قومائی لوگوں کو. قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ لوگ آئے ان کے پاس اور بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ نے بڑی زحمت کی ہے مومن بنانے میں, آپ نے ہمیں اچھا انسان بنا دیا, آپ نے ہمیں کمال تک پہنچا دیا, آپ نے ہمیں, آپ کی کام کی اجرت کیا ہے. تو ہر نبی کہتا قل لا اسألکم علیہ اجرا وما اجریہ
یا ما اجری الا علی اللہ، جو کچھ اجرت ہے مجھے اللہ دے گا، تم کیا دو گے؟ تو ہر نبی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، آخری رسول کے پاس آئے اجرت دینے کہاں چاہیے؟ اب یہ تو بہت آج ہمارے مزاج پہ گرا گزرتا ہے کہ بڑا آدمی ہو، چھوٹے تو کہہ رہے نہیں بھائی جاؤ معاف کر دیا، اور بڑا کہہ رہا ہو کہ نہیں چاہیے مجھے، تو انسان کے نفس سے بھاری پڑتا ہے کہ بھئی ہم اپنے رسول کو کہتے ہیں کہ ساری دنیا سے سب سے زیادہ فضیلت ہے، ہمارا رسول تو وہ ہے جس کے پسینے کے قطرات سے انبیاء پیدا ہوئے، تو قطرے میں اتنی صلاحیت پیدا ہوئے اور دریا میں نہ ہو؟ نہیں، ایک سوال ہے۔ لیکن اسی قرآن نے سب جواب دیا، قرآن نے ہی جواب دیا، اس نے نہیں 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 یہ نہیں سوچنا، ما سلکم علیہ من اجر فہو لکم، یہ جو ہم نے اجرت مانگی ہے نا وہ ہمارے رسول کو کام آنے کے لیے نہیں، وہ تمہارے کام آنے کے لیے ہے۔ تو آپ کبھی سوچیں کہ اے اللہ جو محبت مانگ بھی رہا ہے وہ رسول اللہ کو کام نہیں آئے گی، اہل بیت کو کام نہیں آئے گی، کام کس کو آئے گی؟ جو محبت کریں گے ان کو کام آئے گی۔ تو اب یہ بھی بہت کلیئر نہیں تھا کہ بھئی کام آئے گی تو کیا کام آئے گی، ہے نا ایک سوال کہ بھئی ہمیں کیا کام آئے گی، بھئی ٹھیک ہے ہمیں کام آئے گی، کیا کام آئے گی؟ تو ایک اسی قرآن نے جواب دیا، فرمایا تمہیں یہ کام آئے گی کہ یہی محبت ہے جو تمہیں اللہ کے راستے پر باقی رکھے گی۔ یہ جو چیز ہے کہ کوئی چیز اس دنیا میں مجھے اللہ کے راستے پہ باقی نہیں رہ سکتی تھی سوائے اہل بیت کی محبت، یہ ہے مجھے باقی رکھنے والی چیز۔ اسی لیے کہا اگر آپ کو حسد ہو رہا ہے اہل بیت سے محبت کرو، وہ حسد ختم ہوگا، تمہیں اس سے نجات مل جائے گی، اس سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر ایک حدیث سناؤں آپ کو اسی سے، آپ دیکھیے کتنی، فرمایا الحسد مقتنصۃ الابلیس الکبریٰ، تم جان لینا دنیا میں سب سے بڑا جو ہے گمراہی کا سبب شیطان کے پاس کیا ہے؟ حسد۔ اس سے بڑا کوئی پلان شیطان کے پاس نہیں ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں میرے پاس ایک پلان تمہارے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ ایسے حسد کا جال بچھاؤں گا کہ تم میں سے کوئی اس سے باہر نہیں نکل سکے گا، یہ ہے حسد۔ پھر اللہ عجب ایک حدیث میں آیا حسد تمہارے جسم کے گوشت کو پگھلا دے گا۔ کبھی کبھی سوچیں کہ بھئی یہ حسد کیا چیز ہے کہ ہمارا ایمان کھا سکتی ہے، ہمارے جسم کو کھا سکتی ہے، ہمارا جینا دوبر کر سکتی ہے، ہمارے وجود میں کبھی سکون نہیں آنے دے گی، ہے کیا چیز؟ کہتے ہیں ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے تو دوسرے کے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ اب ایک سناتا ہوں کتنی اچھی چیز ہے، رسول اللہ نے شروع میں ہی ایسا کام کیا۔ جب مدینے آئے تو آپ جانتے ہیں 70 لوگ ایمان لائے تھے، پہلے ہی مرحلے میں 70 لوگ ایمان لائے تھے، اس میں سے 10 کا انتخاب کیا رسول اللہ نے۔ اب جیسے ہی انتخاب کیا اللہ کے رسول کو پتا ہے یہ سارے کے سارے حاسد بن جائیں گے، بھئی کیوں سلیکشن ان کا ہو گیا میرا نہیں ہوا؟ آج یہی تو ہے، ایک کا سلیکشن ہو گیا ایک کا نہیں ہوا، تو پھر بھئی کیوں ایسا؟ تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کہ یہ سلیکشن بھی ختم ہو جائے، یہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، فوراً فرمایا کہ نہیں میں نے ان کو سلیکٹ نہیں کیا۔ اب دیکھیے یہ پریونشن جو ہے، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے ان کو نہیں سلیکٹ کیا، تو اللہ کا پھر کس نے سلیکٹ کیا؟ کیا اللہ نے جبریل کے ذریعے سے نام بھیجا تھا؟ میں نے تو تمہیں خالی اعلان کر دیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب سب سے بڑا شہر مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا نا تو اس سے بڑا کوئی شہر نہیں تھا، مدینے کے بعد سب سے بڑا شہر مکہ تھا اس وقت، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں مکہ مدینے سے بڑھ کر تھا، بڑا شہر تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو عتاب ابن اسید جو 18 سال یا 20 سال کا تھا، رسول اللہ نے اس کو گورنر بنانے کا خط لکھا، یہ پوسٹنگ رسول اللہ، اور ایک عجب چیز لکھی جو مجھے ابھی بھی حیران کرتی ہے، آپ کو بھی حیران کرے گی، کہا عتاب ابن اسید حکومت کرے گا اپنی مرضی سے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ میری مرضی شامل ہو۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے،
کون گورنر کس کا بننا ہے؟ رسول اللہ کا. حکومت اسلامی پہ بیٹھنے جا رہا ہے. یہ تو حکومت اسلامی بن رہی ہے، ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے. اور اللہ کے رسول جب گورنر، ابھی تک وہ نص موجود ہے. عتاب ابن اسید کو لکھا کہ عتاب ابن اسید مکے کا گورنر ہے، پورے مکے کی ذمہ داری اس جوان لڑکے کے اوپر ہے. ابھی 20 سال کا 22 سال کا ہے، بعض کہتے ہیں 18 سال کا تھا، 20-22 سال کا بھی نہیں تھا، 18 سال کا تھا. جیسے ہی رسول اللہ نے اس کو اپوائنٹ میں کیا، پورے مکے کی چیخ نکل گئی. ڈیلیگیشن آیا، ہم بوڑھے ہیں، تجربہ کار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ اس لڑکے کو آپ نے اب نماز پڑھائے گا تو سب سے آگے ہو رہے گا، وہ جو فیصلہ کرے گا آپ کو ماننا پڑے گا. اللہ کے رسول آپ نے کیا کیا جانتے کیا؟ رسول فرمایا نہیں، یہ جوان ہے اور اس میں فیصلہ لینے کی طاقت ہے. مجھے جو نقطہ آپ کو عرض کرنا تھا، جو پوچھا کہ آپ کو اتنا بھروسہ کیسے ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ میری مرضی ضروری نہیں کہ لے مجھ سے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، اور آپ سوچتے ہو کہ وہ کام کرے گا جو اللہ چاہیے. اچھا جملہ فرمایا کہ میں نے اس کو آزما لیا ہے اہل بیت کی محبت پر. میں نے اس بچے کو آزمایا ہے، میرے اہل بیت سے شدت سے محبت کرتا ہے، یہ محبت اس کو ہر بلا سے محفوظ کرے گی. اچھا میں یہ جملہ پڑھا، میں حیران رہ گیا کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے مجھے اس پہ اس لیے اتنا زیادہ بھروسہ ہے. اور چوتھے امام نے بتایا اس وضاحت کی، فرمایا دیکھو اللہ کا رسول ہے، وہ اس کا انتخاب سے بڑھ کر کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے ایک جملے میں ساری وضاحت کر دی. تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ سوچتے ہو اتنی بڑی حکومت ایک جوان کو مل جائے گا تو سرکشی کرے گا؟ تم سوچتے ہو کہ اگر اس کو حکومت دے دی گئی تو جینا دوبر کرے گا؟ اگر تم سوچتے ہو کہ اس کو حکومت مل گئی تو لوگوں کا حق چھین لے گا؟ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہو وہ حق دینا جانتا ہے، حق لینا نہیں جانتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو کہتی ہے آؤ اہل بیت سے محبت میں شدت پیدا کرو، ہزاروں بیماریوں سے نجات ملے گی. وہ بھی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو ان چیزوں سے تمہیں نجات مل جائے. لیکن آج آپ ہمارے بزرگوں نے، آپ دیکھیے حسد، اب یہیں سے چاہتا ہوں ولی خدا کے بارے میں کچھ بات کرنے سے پہلے ایک واقعہ سناؤں تاکہ آپ اس کی سنگینی کو سمجھ سکے کہ یہ بیماری جس میں پائی جاتی ہے وہ کس حد تک پائی جاتی ہے. بغداد کے ایک تاجر تھا اور ساتھ میں اس کا ایک دوست تھا جو پڑوس میں بھی رہتا تھا. ساتھ میں پڑھے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہت سارے بچے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ ڈگری لیں گے، ایک ساتھ نوکری کریں گے، ایک ساتھ شادی، ایک ایج ہے تو تقریباً. تو ان دونوں نے بھی اسی طرح پڑھائی کی اور شادی کی، گھر بس گیا، تجارت شروع کی. اب وہ دوسرا تو بہت آگے نکل گیا اور اس نے بزنس میں کامیابی حاصل کی، لیکن وہ بہت آگے بڑھ گیا اور یہ اتنا نہیں بڑھ سکا. اب اس کے اندر یہ حسد پیدا ہوا کہ میں کیا کروں کہ اس کی بزنس خراب ہو جائے، میں کیا کروں کہ اس کا بزنس ختم ہو جائے. اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ ایک انوکھی پلاننگ کی. آپ سوچ نہیں سکتے وہ پلاننگ اس سے ایسی کی. بازار گیا، اس زمانے میں غلام ملتے تھے، گیا ایک چھوٹا سا بچہ خرید کے لایا. بچے کو بڑی محبت سے اولاد کی طرح پالا. جب اولاد کی طرح پالا اور یہ بچہ دھیرے 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 اب جوان ہوا. جب جوان ہو گیا تو اس نے بلایا اس کو، کیا تم پتہ ہے تم ہمارے غلام ہو، ہمارے بچے نہیں ہو؟ کہا ہمیں پتہ ہے. کیا تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تم اب تک جو پالا ہے وہ بچے سے زیادہ محبت کی ہے، ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں آنے دی؟ کہا یہ بھی جانتا ہوں. کہا تمہیں خاص ایک مقصد کے لیے پالا ہے ہم نے. کہیے آپ نے اتنا احسان کیا تو میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں آپ کے. کہا میں بتاؤں گا تمہیں کیا کام کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں، جب آپ بتائیں گے. ایک دن اس نے بلایا کہ ہاں مجھے وہ کام آج تمہیں وہ کرنا ہے. کہا کام کرنا ہے کیا ہے؟ کہا مجھے جاؤ پڑوسی کی چھت پہ قتل کر دو. مجھے جاؤ پڑوسی کی چھت پہ لے کے
اور وہاں قتل کر لو اور بھاگ جاؤ. بولے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پالا اس لیے کہ میں آپ کو قتل کروں؟ کہا نہیں، میں ایک مقصد رکھتا ہوں. میں پوچھا وہ مقصد کیا ہے؟ کہ یہ بزنس مین پھنس جائے میرے قتل کے جرم میں. جب پھنس جائے گا تو اس کی بزنس ختم ہو جائے گا، میرے قتل کا الزام اس پہ آ جائے گا، یہ جیل میں چلا جائے گا. تو اس کی ساری، اس سے کہا کیا کہہ رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکوں. کہ میں نے پوری زندگی اتنا بڑا تمہیں 15 سال سے 17 سال سے کیا ہے ایک ہی مقصد کے لیے، اب تو میری ایک خواہش اتنی پوری نہیں کر سکتے ہو. کہا آپ بہت عجیب سی خواہش کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کہیں میں اپنی جان دینا میں دے دوں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے مار دو، اور ابھی اپنے گھر میں نہیں، پڑوسی کی چھت پہ لے جاؤ مار دو. یہ کہتے ہیں کہ میں سناٹے میں رہ گیا، کیا کروں. لیکن اب کہا رات کو 12 بجے آؤ لے چلو مجھے. کہتے ہیں ہم لے گئے اس کی چھت پہ، چاقو دیا مار دو. ہم نے مار دیا اس کو اور چاقو پھینکا اور چلے گئے. اب یہ تو دیکھیے علامتیں کسی کے گھر میں، پڑوس میں، اور یہ ساری تو آپ ایویڈنس تو خود بخود. صبح ہوئی شور مچ گیا، بھائی اس کو قتل کر دیا گیا. کہاں؟ فلاں کے گھر کے چھت پہ قتل کیا. کہاں؟ وہ چاقو بھی ادھر ہی ہے، سب کچھ ہے. اریسٹ ہو گئے. اب جب اریسٹ ہو گئے کورٹ میں گئے، تم نے مارا؟ کہا بھی میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں، میں نے نہیں مارا اس کو. کہا یہ جھوٹ بول کے تمہارا کام چلنے والا نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی پروف ہے؟ اس سے کیا پروف لیا ہوں میں؟ ساری چیزیں تو میرے خلاف جا رہی ہیں. یہاں تک کہ یہ ہوگا کل اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. جیل میں بند ہو گئے، کیس چلا اور آرڈر آ گیا پھانسی پہ چڑھا دو بھائی، اس سے مارا ہے اس کو. جب اس کو پھانسی پہ چڑھانے کی بات ہوئی تو یہ لڑکا آیا، اس کا دل جو ہے شرمندہ ہو گیا. اس نے کورٹ میں کہا بھائی ان کو پھانسی پہ نہ چڑھاؤ، چڑھانا ہے تو مجھے چڑھا دو. کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ کہا اس نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے. تو مجھے تم نے مارا کہ تم اس کو پالا ہے تم کو، اور تم نے اس کو مار دیا، تم نے اس کو قتل کر دیا. تو اس نے کہا میں نے نہیں قتل کیا، اس نے مجھے قسمیں دلا لیا کہ قتل کروایا ہے. بتاؤ ماجرا کیا؟ اسے سارا ماجرا سنانے. کہا بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ تو بیچارہ گناہ، میں مارا مجھے چڑھا دو پھانسی میں. بادشاہ نے کہا نہیں، تم نے جہاں ایک کی جان بچائی ہے وہیں اتنی جرأت کی ہے کہ سچائی بول دیا. تو تمہیں اس کی جان بچانے کے جرم میں مارا تھا تو مار دیے جاتے تھے، لیکن اس کی جان بچائی اس جرم میں تمہیں آزاد کر دیا. آج آپ دیکھو نقصان کس کا ہوا، پیسے بھی گئے، ساری چیزیں بھی ہوئی، اور آپ کا مقصد بھی پورا نہیں ہوا. اسی لیے حدیث میں جو ہے آپ دیکھیے، میں حدیث کی سنانا چاہتا ہوں. حدیث یہ کہتی ہے کہ حاسد کو جتنا بھی حسد کرے گا دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا. اب دیکھو مولا فرماتے حاسد کی یہ عجیب شان ہے کہ وہ چاہتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانا لیکن اپنا نقصان کرتا ہے. آج یہاں تک لایا ہوں بات، تو میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج یہی حال ہے ہمارے مولا کے لیے. ہم اپنے مولا سے دور رہ کے امام کا نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، اپنا نقصان پہنچا رہے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے ہماری زندگی میں وہ نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے. آپ یقین جانیں جب اللہ نے ہمارے مولا کو وہ چیز ملک عظیم عطا کیا ہے، وہ فضل عطا کیا ہے جس کو آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے کہ اہل بیت کو اللہ نے کیا دیا ہے. کیا دیا یہ آپ نہیں جان سکتے، میں نہیں جانتا ہوں کہ کیا کیا اللہ نے ان کو دیا. ان کے پاس کیا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کیا دیا ہے. انسان پوچھتا اس وقت ہے جب کہ بھئی ان کے پاس وہ چیز ہے، ان کے پاس نہیں ہے. لیکن جن کے پاس سب کچھ ہو، اسی لیے ضرورت ہے کہ آپ اس بات کو احساس کریں. حاسد کسی بھی صورت میں ہر انسان کے اندر حسد پایا جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو حسد پایا جاتا ہے وہ ولی خدا کے لیے. آپ یقین کر لیں. لیکن یہ اگر آپ اہل بیت سے محبت کریں، یہ بھی میں سوچتا ہوں مولا غیبت میں ہے تو شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک اللہ کی مہربانی ہے کہ اگر وہ آ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا تھا.
غیبت میں ہیں، اللہ ہم پر احسان کر رہا ہے کہ ہم، لیکن اس سے ہماری ذمہ داری تو پوری نہیں ہوگی. یہ اللہ کی شان ہے، ہمارا کام اس سے اپنے آپ کو نزدیک کرنا. ہاں اب سارا مسئلہ کب آئے گا جانتے ہیں؟ جب مولا تقسیم کریں، کہتے ہیں تم ہمارے کمانڈر ہو اور تم ہمارے رعایا. اس وقت تک اپنے آپ کو قابو پہ رکھنا. اسی لیے آپ تاریخی جملہ نقل کر کے بات سمیٹ لیتا ہوں، عجب ہے یہ شان. تاریخ دیکھ لی، شلمغانی اتنے بڑے تھے کہ امام نے ان سے کہا کہ کتاب لکھ دو ہمارے شیعوں کے لیے. لکھ دیا. بہت سارے لوگ عمل کرتے رہے. حتیٰ شیخ مفید نے کہا ایک جملہ عجب کہا ہے کہ اس پوری کتاب میں ایک ہی جملہ خراب ہے، باقی پوری صحیح شیعہ مذہب کے مطابق. اور وہ بھی اس سے کیا کیا، غلو کر دیا آخر میں، بس اس اتنے ہی خراب. لیکن جب نائب نہیں بنایا امام نے تو کیا کیا انہوں نے؟ کہا نہیں وہ امام نہیں ہے، دروازے انکار. یہ کیا چیز ہے؟ مسئلہ امام کا نہیں ہے. آپ کو جس طرح خدا کی تقسیم پر، اسی طرح اولیاء خدا کی تقسیم پر بھی حسد ہونے والا ہے. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلیم کے مرحلے پہ لے آئیں کہ جب محبت کر رہے ہیں تو محبت میں شرط نہ رکھیں، بغیر شرط محبت کریں، تاکہ جب امام کوئی چیز کسی کو دے تو ہمارے اندر جو ہے حسد پیدا نہ ہو، غبطہ ہو کہ مولا نے اس کو دیا ہمیں بھی دے دے. یہ نہ ہو کہ اس کو دیا تو اس سے چھین لے، مجھے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں کربلا میں جب امام حسین بانٹ رہے تھے تو اس میں آپ دیکھیے، کبھی کبھی سوچیے کہ بھئی کیا چیزیں تھیں جو امام حسین نے کربلا میں کی. جو بھی آیا مولا شہادت کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ جاؤ. ایک غلام آیا، اس نے ایک عجب بات کہہ دی. اس نے کہا مولا میں غلام ہوں، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. تاریخ کہتی ہے جب کہا کہ مجھے مرنے کی اجازت دے تو امام نے کہا نہیں تم جاؤ، نہیں آپ تمہارے غلام تھے، ہو تم آرام کرنے کی دیں، تم آزاد کر دے، جاؤ آزاد آرام کرو، اپنی زندگی جی لو، غلام تھے تم. اسے مولا جو اچھے دن دیکھے ہیں وہ آپ کی زندگی میں دیکھے ہیں، اب آگے کوئی اچھی زندگی آنے والی نہیں ہے، آپ مجھے مرنے کی اجازت دو. امام نے پھر بھی نہیں دیا تو اس سے ایک عجب بات کہی تھی. اسے مولا میں کالا ہوں، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، کیا میرا خون آپ کے خون سے نہیں مل سکتا ہے؟ یہ جملہ سننا تھا، امام نے سینے سے لگا لیا. جو تم نے کیا کہہ دیا؟ میں تمہارا امام ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کہا اچھا اگر جانا ہے تو جاؤ، میرے سجاد سے اجازت لے لو، اس لیے کہ میرے سجاد کو کسی تیماردار کی ضرورت ہے. میرا سجاد بیمار ہے، اس کو کسی دیکھ بھال کرنے والے کی ضرورت ہے. جاؤ، میرے سجاد نے اگر تمہیں اجازت دے دی تو میں بھی اجازت دے دوں گا. لو ارباب اعضاء، میں نے روایت کا جملہ دیکھا، پشت خیمہ پر آئے، آواز دیا مولا سجاد مولا سجاد. کہتے امام نے غش سے آنکھیں کھولی تو فرمایا جون تم ہو؟ کہاں مولا، اگر اجازت ہو تو میں خیمے میں آ جاؤں. کہا مولا آؤ خیمے میں آ جاؤ. جب خیمے میں گئے تو عجب ہے روایت کا جملہ، کہ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں اس بات کی اجازت مانگنے کے لیے، کیا آپ مجھے آج شہید ہونے کی اجازت دیں گے یا آپ اپنی خدمت کے لیے مجھے اپنے پاس رکھیں گے؟ کہا جون یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہا آقا حسین نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ جاؤ، اگر میرے سجاد نے تم سے کہہ دیا تو میں تمہیں مرنے کی اجازت دے دوں گا. فرمایا جون میں اپنے بابا پہ قربان نہیں ہو سکتا، اے جون مجھے یہ قلق ہے، میں تمہیں کیوں کر روکوں گا. جون جاؤ. لو ارباب اعضاء، آج کا دن جو ہے، آج کی شب جو ہے، ہم امام کا 10واں مناتے ہیں. کبھی سوچنا حسین، وہ حسین جو کربلا میں شہادت پیش کرتے ہیں، کیسے غلاموں کے کہ آپ غلامی کر کا آپ دیکھیں کیسے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی جون نے سنا کا مولا نے اجازت دے دی، آئے امام کے پاس، آقا میں نے اجازت لے لی. کہا جاؤ جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی. غلام جون گئے مقتل میں، لیکن جانے کی شان کچھ الگ تھی.
میں نے تاریخ میں یہ جملہ پڑھا، کپڑے اتار دیے، ذرا اتار دی اور کہتے جاتے تھے انا حب الحسین قد جننی، حسین کی محبت نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، میں اپنے آقا کے لیے قربانی دینے آیا ہوں۔ حملہ کیا، جو جملہ سنانا چاہتا ہوں، اسیری کا زمانہ ہے، ایک روایت اور سناؤں گا اور آپ کے لیے زحمت تمام کروں گا۔ جب جملہ ہے، جب امام کا یہ سپاہی لڑتے لڑتے کربلا کے میدان میں گرا تو آواز دی آقا اگر ہو سکے تو میرا سلام قبول کرو، میری نصرت کرو۔ ارباب عزا آپ تصور کریں، ابھی تو آقا عباس موجود تھے، ابھی تو جناب علی اکبر موجود تھے، ابھی تو جناب قاسم موجود ہیں، لیکن آقا نے کسی ایک کو نہیں بھیجا، کہا میرا جون بلا رہا ہے، میں خود اس کے سرانے جاؤں گا۔ امام کی عجب محبت ہے۔ حسین گھوڑا دوڑا کر اس کے پاس آئے، ارباب عزا دوڑ کر آئے، دیکھا جون کے اندر کچھ جان باقی ہے، کہا جون کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے بعد آنے والا ہوں لیکن کچھ وصیت کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں مولا، میں بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا میں نے غلامی کا حق ادا کر دیا؟ کہا ہاں مولا۔ جیسے ہی امام نے سنا کہ تم نے غلامی کا حق ادا کر دیا، فرمایا ہاں جون تم نے غلامی کا حق ادا کر دیا۔ جون نے آخری سانس لی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے یہ جملہ سنانا تھا۔ حسین اٹھے، ہاتھوں کو پھیلایا، اے میرے معبود میرے جون کی شکل بدل دے، اے میرے معبود میرے جون کے پسینے کی خوشبو بدل دے۔ ارباب عزا آج یہ روایت کا جملہ ہے۔ اب جب امام سجاد کہتے ہیں میں 12 محرم کو دفن کرنے آیا تو ایک چہرے سے نور نکلتا ہوا دیکھا، قریب گیا تو پوچھا میں نے کس کا جنازہ ہے، کس کی لاش ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ جون ہے جن کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ لو ارباب عزا بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، 12 محرم آئی، حسین کا لال سجاد آیا، کربلا آیا، لیکن کس شان سے آیا؟ جب آیا تو تاریخ کہتی ہے کوئی بتانے والا نہ تھا، لاشیں بکھری ہوئی تھیں، کہیں ادھر جانا کبھی ادھر جانا، لیکن مجھے نہیں پتا۔ ہاں مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے کہ ایک بار بنی اسد کو بلایا، بنی اسد کو بلانے کے بعد ایک چٹائی منگائی، پوچھا، مولا نے فرمایا آؤ میری مدد کرو تاکہ حسین کی لاش کو دفن کر دیں، حسین کے اعزاء کے انصار کی لاش دفن کر دیں۔ بس 2 جملے اور سنانا چاہتا ہوں اور مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ساری لاشیں، امام آئے، بنی اسد کو بلایا، آؤ یہاں علی اکبر کو دفن کرنا ہے، شہداء کو یہاں دفن کرنا ہے۔ تاریخ کہتی ہے صبر کو دفن کر چکے۔ تاریخ نے ایک عجب منظر لکھا ہے، امام سجاد کہتے ہیں میرے بابا نے فرمایا کہ ذرا دور ہٹ جاؤ۔ امام سجاد کہتے ہیں میں نے بنی اسد سے کہا ذرا دور چلے جاؤ۔ کہا مولا وہ کیوں؟ کہا میں ایک ایسا لاشا دفنانا چاہتا ہوں جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو۔ حسین کے لال نے چٹائی منگائی، ارے بکھرے ہوئے جسم کے اعضاء کو رکھا، قبر میں اتارا۔ میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، مقتل کہتا ہے اس کے بعد 6 ماہ کی میت اٹھائی، ارے آقا حسین کے سینے پہ رکھا، آواز دیا بابا ارے میں اپنے بھائی کو آپ کے سینے پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ اور باب عزا وہاں سے فارغ ہوئے، کہا آؤ مجھے ایک اور لاش دفن کرنا ہے۔ بنی اسد کے لوگوں کو لے کر آئے، بنی اسد کے لوگوں کو لے کر آئے، بکھرے ہوئے اعضاء کو جمع کیا، پوچھا آقا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا یہ ہمارے چچا کا لاشا ہے۔ کہا اے آقا ارے آپ کے چچا تو بڑے لہیم شہیم تھے، اتنی چھوٹی قبر کیوں بنایا؟ تڑپ کے فرمایا ہائے میرے چچا کی لاش، اس طرح ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، کیا آج یہ مختصر سی قبر میرے چچا کے لیے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ الہی بحق صحرا وبیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ اے اللہ شب جمعہ ہے،
ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے مولا کا واسطہ تجھے ہمارے اعمال کو قبول فرما، اور ہمارے امام کے لیے ہمارے اعمال کو امام کی خوشنودی کا سبب قرار فرما۔ اے اللہ، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری بیوی کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ اے اللہ، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم سب کی نیک حوائج کو قبول فرما، ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔ اے اللہ، تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، صاحبان مجالس کی تمام نیک حوائج کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے، کمی فہرست ہے لیکن سب کے لیے پڑھ دیجیے۔